امام حسین سجدے میں دنیا سے گئے، اس میں کوئی شک ہے؟ ارے ہندو بھی اگر امام حسین کی شان بیان کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین سجدے میں گئے۔ عیسائی بھی اگر امام حسین کے اوپر تقریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے۔ سنی بھی کہتا ہے تو کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے۔ شیعہ بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین سجدے میں گئے۔ وہابی بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین۔ کسی کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر مسجد میں سجدہ کرتے تو صرف مسلمان دیکھتا، دوسرے نہیں دیکھتے۔ حسین نے کہا سجدہ وہاں کروں گا جہاں رحمان بھی دیکھ لے، شیطان بھی دیکھ لے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ عابدوں کا سجدہ مسجد میں ہے، عاشقوں کا سجدہ کربلا میں ہے۔ اور وہ مدینے کی حرمت کو پامال کرنے والا، وہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والا، اسے یزید کہتے ہیں۔ اور حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین وہ ہے، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھایا، یعنی ماں کے شکم سے نکل کر۔ امام حسین کی عظمت کو سمجھو، ماں کے شکم سے نکل کر سب سے پہلے امام حسین کو ام الفضل کے بعد جس مرد کی گود میں دیا گیا ہے وہ گود محمد الرسول اللہ کی گود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاید آپ اس عظمت کو سمجھ نہیں پا رہے تو میں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر، نبی کی گود کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، آپ سب ایمان والے ہو، عاشقان رسول ہو، بولو اونٹ کے چمڑے سے جو نالین بنتی ہے وہ نالین اگر ایک منٹ کے لیے نبی اپنے قدموں میں پہن لے، نبی اپنے قدموں میں پہن لے، نبی اپنے قدموں میں پہن لے تو ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نبی جس کو تلووں میں رکھ لے، نبی جس کو تلووں میں رکھ لے، اس نالین کا مرتبہ اتنا بڑا ہے تو نبی جس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اس حسین کا مرتبہ کتنا۔ یا حسین 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 یا حسین۔ کتنی عظیم ہستی امام حسین، اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے، چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں امام حسین کے چہرے کی روشنی میں لوگ جنگل میں رستہ طے کر لیا کرتے۔ سوچے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ غور فرمائے کتنے عظیم ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے اور کہہ دوں، ارے ہم نے اور آپ نے پہلی غذا کیا کھائی؟ ہمیں پہلا کھانا کھانے کو کیا ملا؟ پہلی غذا کھانے کیا ملی؟ تو آپ سب کہیں گے کسی کو کھجور مولانا نے چبا کر کے ہمارے منہ میں ڈالی، کسی کو شہد چٹایا گیا، یا کھجور منہ میں ڈالا گیا یا شہد چٹایا گیا، یا زیادہ سے زیادہ اور کچھ میسر نہیں تھا تو ماں کا دودھ ہی پلا دیا گیا۔ کوئی پہلی مرتبہ دودھ پیتا ہے، کوئی شہد پیتا ہے، کوئی چبائی ہوئی کھجور کھاتا ہے، لیکن میرے مولا، میرے آقا، میرے مرشد، میرے امام حسین کی عظمت کو دیکھو۔ جیسے ہی رسول اللہ کی گود میں آئے، ابھی حسین نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا اور نبی نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی، اور امام حسین اپنے نانا کی زبان کو ایسے چوس رہے تھے جیسے بچے ماں کا دودھ۔ مدرسے میں جانے سے پہلے رسول اللہ نے اپنی زبان چسا کر وہ سارے علوم امام حسین کے سینے میں ڈال دیے جو اللہ نے میرے نبی کے سینے میں عطا فرمائے تھے۔ اب پتہ چلا امام حسین کون ہے؟ بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ امام حسین وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب بات دوسری آ رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، توجہ کرنا۔ ہر انسان کے اندر حسین بھی موجود ہے اور یزید بھی موجود ہے۔
توجہ ہے آپ کی؟ بات آخری کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ سب کی توجہ ہے؟ میرے نوجوان بھائیوں کی توجہ ہے؟ سب کا دھیان ہے میری طرف؟ اب بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، بہت بڑی۔ ہر انسان کے اندر ایک حسین موجود ہے اور ایک یزید موجود ہے۔ کربلا کی جنگ آخری مرتبہ کربلا میں نہیں ہوئی، کربلا کی جنگ ہر لمحہ ہو رہی ہے، ہر پل ہو رہی ہے، ہر ساعت ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، اور دونوں موجود ہیں، دونوں موجود ہیں۔ امام حسین بھی موجود ہے، یزید پلید بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا مجازن سمجھانے کے لیے ہمارے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دل انسان کا، آپ لوگ آپس میں بات تو نہیں کر رہے نا، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن بہت مشکل بات میں کرنے لگا ہوں صوفیاء کرام کی۔ انسان کا جو دل ہے، انسان کا، بولے انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ دل کیا ہے؟ دل حسینیت ہے۔ دل کیا ہے؟ بولو بھائی، دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ اور نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بولو کہاں لے جاتا ہے؟ گناہ کی طرف۔ اس کو نام دیا گیا یزید کا۔ نفس یزید ٹھہرا اور دل کیا ٹھہرا؟ حسینی۔ اب دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ بس آخری بات، میں نے کہا مجھے جانا ہے، لیکن آخری بات بہت قیمتی بات، اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو میرا اور آپ دونوں کا بیڑا پار۔ روزانہ دل کے میدان میں یا روزانہ باطن کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے۔ دل اور نفس دونوں قوتیں ٹکرا رہی ہے آپس میں۔ اب آپ اگر باطن کے میدان میں یا یوں کہہ لے تصور کے میدان میں، خیالات کے میدان میں، تخیل کے میدان میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو میدان محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے، مل کے بولو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین کا نام لے لو کہ امام حسین کے 11ویں نمبر کا بیٹا حسنی حسینی سید غوث پاک کہتے ہیں جو میرا نام لیتا ہے اللہ اس سے مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جب بیٹے کا نام لے کر مصیبت دور ہوتی ہے تو بابا کا نام لے کر مصیبتیں کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ بولو بھائی، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو چلو ہم سب مل کر کے دونوں شہزادوں کا نام لیتے ہیں، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ غوث پاک کا نام لینے سے مصیبت دور ہوتی ہے تو ان آقاؤں کا نام لینے کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ خیالات کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو محشر میں بھی آپ امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ خیالات کے میدان جنگ میں یزید کے ساتھ کھڑے ہیں تو قیامت کے دن آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ بولو بھائی، بولنا تو پڑے گا، کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ یزید کے ساتھ اٹھیں گے نا۔ اور آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ کا عقیدہ ہے کہ امام حسین جنت میں جائیں گے؟ بولو بھائی کتنوں کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، امام حسین صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایسے اوتھینٹک، ایسے مستند جنتی ہے حسن و حسین، اللہ اکبر، کہ ان کے بابا مولا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ علی کے ہاتھ کا رکا جس کے ہاتھ میں ملے گا وہی جنت میں جائے گا، ورنہ کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی مرتضیٰ سے فرمایا میرے آقا نے، علی تو جس کو چٹھی دے گا بس وہی جنت میں جائے گا، مگر تو سب کو چٹھی دینا، ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دینا۔ بابا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ جنتی گھرانہ ہے۔ حسن و حسین شہزاد خان رسول جنت میں جائیں گے۔ بولو یزید کہاں جائے گا؟ بولو کہاں جائے گا؟
سب مل کے بولو کہاں جائے گا؟ یزید پلید لعنتی کہاں جائے گا؟ سب مل کے بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یزید کبھی جنتی ہو نہیں سکتا۔ ارے ماں کا غدار جب جنت میں نہیں جائے گا تو سیدہ فاطمہ کا غدار جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ ارے جب کوئی مرغی اور چڑیا پر ظلم کر کے مار دے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو جو نبی کے شہزادے کو مار دے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اب بتاؤ محشر میں جنتی کون؟ جو امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے وہی جنت میں جائیں گے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور جہنم میں کون جائیں گے؟ جو یزید کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب جنگ ہو رہی ہے کہاں؟ میدان باطن میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو۔ دل حسینیت، نفس یزیدیت، دل اور نفس میں دونوں میں روز جنگ ہو رہی ہے۔ اب سنیے سنیے غور سے سنیے، رات کو جنگ ہے، صبح کو جنگ ہے، شام کو جنگ ہے، دن کو جنگ ہے، اول جنگ ہے، آخر جنگ ہے۔ یہ نفس کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے۔ توجہ میری طرف، آپس میں بات نہیں کرنا۔ نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے، نفس اور دل کی جنگ ہو رہی ہے۔ نفس یزیدیت ہے، دل حسینیت ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے آغاز کرتے ہیں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ دل کہتا ہے، حسینیت کہتی ہے چل چل اٹھ بستر چھوڑ دے اور نماز کے لیے تیار ہو جا، تو نفس یزیدیت کہتی ہے ارے ابھی سو جا، اتنی اچھی نیند آ رہی ہے، سکون کی نیند آ رہی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس جنگ میں، نفس اور دل کی جنگ میں، تم اللہ اکبر اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو؟ بتاؤ، اگر تم دل کی بات مان کر، نرم نرم گدے چھوڑ کر، گرم گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد آتے ہو تو تم حسینی ہو، حسینی۔ آج تم اپنے دل حسین کے ساتھ کھڑے ہو، کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ تمہیں اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر تم نیند کے چکر میں نرم بستر نہیں چھوڑتے، گرم بستر نہیں چھوڑتے، تو تم اپنے نفس یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ آج تم نیند کے معاملے میں یزید کے ساتھ کھڑے ہو، میدان محشر میں یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولانا بچا نہیں سکیں گے، مولانا بچا نہیں سکیں گے، پیر صاحب بھی تمہیں یزید کے خیمے سے کھینچ کر امام حسین کے خیمے میں نہیں لا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے اختیار دیا، نفس کو دیا یہ یزید ہے، دل کو دیا یہ حسینیت ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے نادان، تو اپنی مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے، امام حسین تو مدینہ چھوڑ کر کربلا گئے تھے سجدہ بچانے کے لیے، وہ سینکڑوں کلومیٹر طے کرتے ہیں سجدہ بچانے کے لیے، اور تو چند قدم چل کر مسجد میں نہیں جاتا سجدہ بچانے کے لیے۔ بتا میرے بھائی کہ تو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے، کیا تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں تمہیں یزیدی کہنے نہیں آیا، اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ کرے تم سب حسینی ہو، تمہاری نسلیں حسینی رہے، لیکن ایک بات تو سچی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بولو، یزید تو نماز مٹانا چاہتا تھا، یزید تو سجدہ مٹانا چاہتا تھا، یزید تو مسجدوں کو بند کرانا چاہتا تھا، یزید تو کلمے کو جو ہے وہ اس کی حقانیت کی آواز کو دبانا چاہتا تھا۔ میرے امام نے اللہ اکبر علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ تمہیں جب اولاد دے گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ بیٹا کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ جوان بیٹا اگر زور سے بائک چلا لے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، سفر میں دل نہیں لگتا، تقریر میں دل نہیں لگتا کہ میرا بچہ میرے سامنے تیزی سے بائک بھگا کر کے گیا تھا۔ سوچو، جب بچے زور سے بائک بھگاتے ہیں تو باپ کا دل نہیں لگتا، امام حسین کے دل نے کیا کہا ہوگا؟ علی اکبر جیسا جوان مٹی میں قربان کر کے امام حسین نے عبادت بچائی، اسلام بچایا، دین بچایا۔ اب تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے بھولے نوجوانوں، اتنے بھولے مت بنو۔ اب نماز یزیدیت نہیں ہے، نماز حسینیت ہے۔ اب تم نماز نہیں پڑھتے تو تم حسینیت سے دور ہو۔ چاہے محرم کے
10 جلسے نہیں 100 جلسے کر لو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تم یزیدی نہیں ہو، لیکن یہ کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب بتاؤ میدان محشر میں تم یزید کے ساتھ اٹھو گے تو کیا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ سیدہ فاطمہ تمہاری شفاعت کرے گی؟ امام حسن تمہاری شفاعت کریں گے؟ امام حسین تمہاری شفاعت کریں گے؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں پھر 10 منٹ کا ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ آپ سردی میں اتنی بارش میں بھیگ بھیگ کر جلسہ سن رہے ہو، جلسہ سن رہے ہو نا، سید کی تقریر سن رہے ہو امام حسین کے حوالے سے، بولو جب 3 گھنٹہ بارش میں بھیگ سکتے ہو تو 10 منٹ اللہ کی نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ بنگال والو، جس دن تم نماز کی طرف آؤ گے تمہاری روزی کا ٹینشن دور ہو جائے گا، رشتوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، بلاؤں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، تکلیفوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا، تم غربت کی چکی سے نکل جاؤ گے۔ ارے نادان، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں ملتا؟ اور ایک بات میں تمہیں بتاؤں، یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے، توجہ، یزید شراب پیتے پیتے مرا ہے، حسین سجدہ کرتے کرتے دنیا سے گئے، حسین نے بتایا جو سجدہ کرتا ہے وہ میرا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ یزید کا۔ یا حسین 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 یا حسین۔ بتاؤ اس میں کوئی شک ہے؟ امام حسین سجدے میں دنیا سے گئے، اس میں کوئی شک ہے؟ ارے ہندو بھی اگر امام حسین کی شان بیان کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین سجدے میں گئے۔ عیسائی بھی اگر امام حسین کی اوپر تقریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے۔ سنی بھی کہتا ہے تو کہتا ہے امام حسین سجدے میں گئے۔ شیعہ بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین سجدے میں گئے۔ وہابی بھی کہتا ہے تو بولتا ہے امام حسین۔ کسی کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر مسجد میں سجدہ کرتے تو صرف مسلمان دیکھتا، دوسرے نہیں دیکھتے۔ حسین نے کہا سجدہ وہاں کروں گا جہاں رحمان بھی دیکھ لے، شیطان بھی دیکھ لے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ عابدوں کا سجدہ مسجد میں ہے، عاشقوں کا سجدہ کربلا میں ہے، اور وہ سجدہ کیا امام حسین نے، اور ہم آج سجدے سے دور ہیں۔ شربت حسینیت نہیں ہے صرف اس لیے کہ حسین پاک نے شربت بانٹا یا نہ بانٹا، اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے۔ توجہ ہے، جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ ہم تو بانٹتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، ہم صرف 10 محرم کو نہیں، اللہ کا شکر ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کا شکر، ہم 10 محرم 10 کے 10 دن بانٹتے ہیں شربت۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، ہم وہ لوگ ہیں بھائی 10ویں محرم کا شربت میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم شربت والے۔ لیکن ایک بات میں کہنے کی جو کہہ رہا ہوں، امام حسین نے شربت بانٹا یا نہیں بانٹا اپنے نام پر، اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں، لیکن امام حسین نے سجدہ کیا، اس کے کروڑوں ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ تو شربت پلانے والا کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، حالانکہ وہ ہے حسینی، لیکن سجدہ نہ کرنے والا، تو سجدہ نہ کرنے والا کبھی حسینی بولو ہو سکتا ہے؟ حسینی آپ کہتے ہیں ناڑا پہن کے حسینی بنیں گے، کڑا پہن کے حسینی بنیں گے، کالے اور پیلے کپڑے پہن کے حسینی بنیں گے۔ میں نے کہا ناڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، کڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، کپڑا بھی بازار میں خریدا جاتا ہے، اور جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خریدی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی، جو چیز بیچی جائے وہ حسینیت نہیں ہو سکتی۔ تو کڑا بھی خریدا جاتا ہے، اس لیے کڑا حسینیت نہیں ہے۔ ناڑا خریدا جاتا ہے، ناڑا حسینیت نہیں ہے۔ کالے پیلے کپڑے خریدے جاتے اور بیچے جاتے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ سجدہ نہ خریدا جاتا ہے نہ بیچا جاتا ہے، یہ حسینیت ہے۔
اس لیے اگر حسینی بننا ہے، قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے تو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، 10 منٹ کا وقت نکالنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ شاید اس قلندر بے نوا، اس قوسیت ماں آپ کے دربار کے فقیر کی آواز آپ کے کانوں میں گونجے، تم پچھتاؤ گے۔ مرنے کے بعد کہ ہم نے کسی فقیر کو بلایا تھا، اس کی بات پر عمل کر لیتے تو آج یزید کے ساتھ اٹھنا نہ پڑتا، امام حسین کا دامن نصیب ہو جاتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، نماز سے دور بھاگنے والوں، ناپاک کھڑے رہنے والوں، پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہ کرنے والوں، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، گندے اور شہوانی گانے سننے والوں، یاد رکھنا، جوا کھیلنے والوں، موبائل پر گیم کھیلنے والوں، اس میں سے کوئی کام حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں ہمیں 10 منٹ مل جاتا ہے تو گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں گھنٹہ مل جاتا ہے گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، گندی پکچریں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کربلا 55 سے سن رہے ہو، کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ صرف نان کھٹائیاں لینے کے لیے کربلا سیکھی، صرف شیرنی کھانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے، یا صرف اللہ اکبر دل بہلانے کے لیے کربلا کے جلسے میں گئے؟ مولانا کیا بولتے ہیں ذرا دیکھیں گے، سنو کربلا کیا ہے۔ 9 محرم کو جب یزیدیوں نے کہا ہم جنگ کریں گے، امام نے کہا نہیں، جنگ کرنے کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے تھے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا کے لیے، ہمیں پالا ہی گیا تھا کربلا۔ نبی نے اپنے شہزادے امام حسین کو پالا ہی کربلا کے لیے، کہا ایک ایک رات ہم پہ پہاڑ جیسی گزری، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کب کربلا آئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کربلا کیا ہے؟ توجہ، بتا دو کربلا کیا ہے۔ ہاں یہ بتانے کی چیز نہیں ہے لیکن میں ہمت کر رہا ہوں، یہ بات قلندروں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ صوفیوں کے بیچ کہنے کی ہے، یہ بات جو لوگ بہت اللہ نے جن کو ظاہری باطنی علوم کے خزانے دی ان کے پاس کہنے کے، لیکن میں جلسے میں ہمت کر کے کہہ دے رہا ہوں، جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے اللہ کرے نہ سمجھے، لیکن توجہ کریں، غور کیجئے۔ کربلا وہ ہے جب تک وہاں امام حسین نہیں پہنچے تھے وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی تھی۔ توجہ، یاد رکھنا، یہ بات میں خانقاہ میں کہتا تو کوئی چپ نہیں رہتا، بہت بڑی بات میں نے کہی، لیکن بہرحال جا کر جب عمر بڑی ہوگی تو تمہاری اللہ تمہیں نوازے گا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ قادری فقیر نے بات کتنی بڑی ہے۔ جب تک امام حسین نے پیر نہیں رکھا تھا وہ کرب بھی تھی اور بلا بھی، کرب اور بلا دونوں، مصیبت اور بلائیں۔ توجہ، امام حسین کا قدم کتنا قیمتی تھا کہ جب امام حسین کربلا میں گئے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی روحیں حسین کی آنے کی وجہ سے سب آ گئی۔ توجہ بہت بڑی بات ہے، غور کرنا۔ آپ میں ایک ایک چیز کا ثبوت رکھتا ہوں اس پر، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی روحیں کہاں آ گئی؟ جہاں کرب تھا اور بلا تھا، اب وہاں نہ بلا نہ کرب، اس لیے کہ تاجدار کرب و بلا آ گئے۔ تو امام حسین کیسا بادشاہ ہے کہ وہاں پہنچے تو کرب بھاگ گیا، بلا بھاگ گئی، اور کتنی روحیں آ گئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آ گئے، وہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کا بیٹا ذرا دیکھے تو کیسی قربانی دیتا ہے۔ نبی کے بیٹے کی قربانی دیکھنے کے لیے سارے نبی آ گئے۔ توجہ، ارے یا تو مسجد اقصی میں آئے تھے شب معراج سب ایک ساتھ جمع ہو کر، یا تو کربلا میں آئے۔ اقصی میں آئے تھے نانا کی شان دیکھنے، کربلا میں آئے نواسے کا مقام دیکھنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کربلا ہے، ہمیں فخر ہے ہم حسینی ہیں، ہمیں فخر ہے ہم مولائی ہیں، ہم ایسے حسنی حسینی مولائی پنجتنی ہیں کہ اہل بیت کے غیر مشروط غلام ہیں اور صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے والے۔ نور عین یا حسین یا حسین، مصطفیٰ کا نور عین، مصطفیٰ کا نور عین، مصطفیٰ کا نور عین، مصطفیٰ کا نور عین، مصطفیٰ کا نور عین۔ دامن پکڑے رہو حسین بادشاہ کا، یہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے، وہاں بھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔
کتنا بڑا بادشاہ ہے میرا حسین بادشاہ، کتنا بڑا بادشاہ، میرا مرشد کیسا مرشد ہے، سبحان اللہ، کہ کربلا گئے تو 1,24,000 انبیاء کی روح آ گئی ہیں دیکھنے کے لیے آخری نبی کا بیٹا کیسا قربانی دیتا ہے، کیسے ابنا بیٹا اس لیے کہنا کہ قرآن کہتا ہے ابنانا و ابناکم، ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو نبی بیٹوں کی حیثیت سے کس کو لے گئے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اسی لیے ایک جنگ میں مولا علی نے کہا تھا، مولا علی کے تقریباً 18-19 بیٹے تھے، سب کو بٹھایا، بولا علی کا کون بیٹا ہے جو اکیلے میدان میں جا کر 60,000 کے لشکر سے لڑے گا؟ تو امام حسن اٹھے، کہا کہ ابو میں لڑوں گا۔ آپ نے میں حسن تم سمجھے ہی نہیں میری بات، میرے لاڈلے بادشاہ حسن نے میری بات پہ توجہ نہیں دی۔ کہا کیوں؟ آپ نے کہا نا علی کا کون بیٹا جا کر لڑے گا، او تو علی کا بیٹا کب سے پیدا علی سے ہوا ہے، مگر تو نبی کا بیٹا۔ میں نے علی کا بیٹا کہا کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا ابنانا و ابناکم کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو جب اللہ کے قرآن نے تجھے نبی کا بیٹا کہہ دیا تو پھر اب میں علی کا بیٹا کیسے؟ سبحان اللہ، پیدا علی سے ہوا ہے تو تو نبی کا بیٹا، میں علی کے بیٹوں کو کہا ہے۔ پھر بڑی لمبی داستان ہے، پھر اس کے بعد غازی عباس اٹھ کر بابا میں لڑوں، میں علی کا بیٹا ہوں، وہ بڑی لمبی داستان ہے، پھر ادھر نہیں جاتا، ورنہ مجھے تو ابھی تقریر ہی کرنا تھوڑا سا، چاہے وہ سوچ ہو رہی ہے کہ کہیں میری فلائٹ نہ چھوٹ جائے۔